اگر آج بھی ہو جائے رحمت عالم کا غلام، آج بھی اگر تو رحمت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ اوفہ عہدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کی قلبی اور طبعی رجحان اور فطری ذوق جتنا اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کی چاہت، اس کی چوائس بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوتی ہے، اور فطری ذوق کا اندازہ اس کی چاہت سے لگایا جاتا ہے کہ جس کی فطرت میں اور جس کی طبیعت کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے تو اس کی چوائس اور اس کی چاہت بھی پاکیزہ ہوتی ہے. جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ کل اناء بما ينضح فیہ، برتن کے اندر سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. تو انسان کا جیسا ذوق ہوتا ہے ویسی اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی پسند ہوتی ہے. اس کی پسند سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذوق کیسا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے. اور یہ روز روشن کی طرح جو ہے آیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے فطری جو رجحان ہے وہ اتنا جو ہے مزکا، مصفا اور اعلیٰ تھا اس کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کی چاہت
آپ کی چوائس بھی اتنی ہی اعلیٰ تھی، اتنی ہی جو ہے مزکہ اور مصفہ تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فنا فی اللہ کے مقام اعلیٰ پر پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنی چاہت پر انہوں نے فنا کر دیا تھا کہ جو اللہ کی چاہت، اللہ کی جو مرضی، وہ میری چاہت میری مرضی، اس کو کہتے فنا فی اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکام کی بجا آوری میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دینا کہ بس میری چاہت چاہت نہیں، میری پسند پسند نہیں، بس میرے محبوب کی جو پسند، میرے محبوب کی جو چاہت، بس میری وہی چاہت، میری وہی پسند۔ مولانا احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا محبت کے اعتبار سے۔ بھئی جس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی پسند پر اور اس کی نظر پر نظر ہوتی ہے، وہ ساری پسند اور ساری چاہت کو قربان کر دیتا ہے۔ کہتے کہ پسند ان کی پسند اپنی، نظر ان کی نظر اپنی، نظر اپنی پسند اپنی، محبت میں نہیں ہوتی۔ اپنی پسند اپنی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے، یعنی اپنے محبوب کی جو پسند ہے، اپنے محبوب کی جو نظر ہے، بس میں اسی نظر اور پسند پر اپنے آپ کو فدا کرتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق تھا۔ حضرت انس جو خادم رسول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور پسند کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پسند تھی، کیا چاہت تھی آپ کی۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنبہات میں اس پوری مجلس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ خطاب کیا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے میرے صحابہ، تمہاری دنیا کے اندر مجھے تین چیزیں بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسند ہے۔ اور حبیبہ یہ مجہول کا صیغہ، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے پسند نہیں بلکہ مجھے پسند کرائی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ پسند ڈالی۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے یہ سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں پسند ہے، صحابہ ہماتن متوجہ ہو گئے کہ دیکھیے اپنے محبوب کو کیا پسند ہے، تاکہ آپ نے اپنے محبوب کی پسند کو بھی ہم اپنی پسند بنا لیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ جو ہے جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا چیز پسند ہے، بس وہی چیز اپنے آپ کو اور جو ہے خود کو پسند کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ نہیں مجھے بھی یہ چیزیں پسند، میرے محبوب کو جو پسند وہ مجھے پسند۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت پسند ہے۔ پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیب، خوشبو، خوشبو مجھے بہت پسند، اور یہ پسند اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ اور ظاہری بات ہے بھائی، جس کی فطرت صحیح اور سلیم الطبع ہوتی ہے اس کو خوشبو اس کو پسند ہوتی ہے، کیونکہ خوشبو سے آدمی کے اندر بھی خود نشاط پیدا ہوتا ہے، ایک چستی آتی ہے، عبادت میں بھی دل لگتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے بلکہ تجربہ کیجئے، جب بھی نماز کے لیے آؤ، تہجد کے لیے اٹھو،
ذکر کے لیے بیٹھو، بس ایک عطر لو، خوشبو اپنے جسم پر ملو، پھر عبادت کرو، دیکھو عبادت میں کیسا لطف آتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، عبادت میں لطف آتا ہے۔ اور دوسری بات کہ خوشبو سے خود کو تو راحت ملتی ہے، اپنے پاس بیٹھنے والے کو بھی راحت ملتی ہے۔ آدمی اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے، کہ چلو یہاں بیٹھے تھوڑا اچھا لگے، اور اس آدمی سے کتراتا ہے، بھاگتا ہے جس میں بدبو آتی ہے۔ ایک فطری تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے، اور کیوں پسند نہ ہو، آپ علیہ السلام کے پسینے میں بھی اللہ نے ایسی خوشبو رکھی تھی جو بھئی بڑے بڑے گاردن اور بڑے بڑے جو ہے باغوں کے پھولوں میں بھی وہ خوشبو نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام آ کر سو گئے، محو خواب ہو گئے، آپ کے جسم اطہر سے پسینہ نکلنے لگا۔ حضرت ام سلیم جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی رضائی اور نسبی اعتبار سے کچھ ان کی رشتہ داری تھی، محرموں میں سے تھی، حضرت ام سلیم ایک شیشی لائی اور لا کر آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو پسینہ نکل رہا تھا اس کو شیشی میں بھرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کی اچانک آنکھ کھلی، دیکھا تو ام سلیم پسینہ بھر رہی ہے شیشی میں۔ ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینے کو شیشی میں لے رہی ہوں تاکہ ہماری خوشبو میں آپ کے پسینے کے قطرے ہم ڈالیں تو ہماری خوشبو میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ صحابہ، اور واقعی سے شاعر کہتا ہے کہ پسینہ پوچھ کر رکھتے تھے صحابہ جسم اطہر سے، پسینہ پوچھ کر رکھتے تھے صحابہ جسم اطہر سے، جو خوشبو میں گلاب و عنبر سے بھی زیادہ بہتر تھے، خوشبو میں اس سے بھی زیادہ بہتر، گلابوں میں بھی کہاں اور مشک کے اندر بھی وہ خوشبو کہاں جو نبی کے پسینے میں ہے نا بھائی، کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پر پر کہ صلی علی، جھوم کر کے رہیے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہ کے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو تھی، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پسینہ پوچھ پوچھ کر رکھتے تھے، جو خوشبو میں گلاب و مشک عنبر سے بھی زیادہ بہتر تھے۔ اتنی خوشبو آپ علیہ السلام کے پسینے سے نکلتی تھی، اور جس راستے سے اللہ کے نبی گزر جاتے تھے، راستہ تلاش آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے وہ خوشبو سے جو ہے تلاش کر لیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے کہ خوشبو سے اللہ نے مجھے محبت دی ہے، اور بلکہ روایتوں سے اور آپ علیہ السلام کی سیرت سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو خوشبو سے کیا محبت ہوتی، بلکہ خوشبو کو اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی، خوشبو کو اللہ کے نبی سے محبت۔ اللہ اکبر کبیر، اتنے معطر رہتے تھے آپ علیہ السلام۔ اسی لیے وہ ایک شاعر نے اس کا ایک اور جو ہے لہجے میں آپ علیہ السلام کے اس پسینے کو اور خوشبو سے وہ اس کی تعبیر کی ہے کہ جسم مطہر کتنا معطر، جسم مطہر کتنا معطر،
روح مبارکی ماہ منور، دلکش باتیں شیریں تبسم صلی اللہ علیہ وسلم، دلکش باتیں شیریں تبسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جسم اطہر اتنا معطر تھا، تو بھئی پہلی پسند کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی خوشبو، تو وہ چیز ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے۔ ہاں، ہم مسجد میں آؤ، ہم گھر میں جائے، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر رکھو بھئی۔ ہاں، بدبو سے جو ہے نفرت، خوشبو سے محبت۔ اور جس کی میں نے بتایا فطرت صحیح ہوتی ہے، جو سلیم الطبع ہوتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو ہے خوشبو جہاں کہیں ہوتی ہے فرشتوں کی آمد وہاں ہوتی ہے، اور جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں شیطان کی آمد ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے بیت الخلاء کے اندر اور کوری کرکٹ اور ڈمپنگ ایریوں کے اندر اگر شیطان کی زیارت کرنی ہو تو وہاں چلے جانا، وہاں شیطان ملتے ہوں۔ ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو شیطان کی پناہ مانگ کر اندر جاؤ، کیونکہ وہ شیطان مستر وہیں ہوتے ہیں، ان کو بدبو سے بہت جو ہے دلچسپی ہوتی ہے، اور بدبو ان کو اچھی لگتی ہے شیطان کو، اس لیے اپنے آپ کو بدبودار نہ بناؤ، خوشبودار بناؤ۔ میں سمجھ میں آ رہی بات؟ گٹکا کھانے والے، سگریٹ پینے والے ہے نا بھائی، ان کے منہ سے جو ہے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے بھائی؟ اس لیے خوشبو اللہ کے نبی کو پسند، خوشبو فرشتوں کو پسند، اور جو اللہ کے نبی کو پسند وہ اللہ کو پسند، اور بدبو یہ شیطان کو پسند، اور جو شیطان کو پسند وہ اللہ کو ناپسند۔ اب اندازہ لگاؤ، اس لیے اپنے آپ کو خوشبودار بناؤ، اور بدبودار چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھو۔ یہ اللہ کے نبی کی پسند ہے بھائی اپنے آپ کو اس کا جو ہے چاہت اور پسندیدہ بناؤ گے بھائی، تو پہلی چیز الطیب، خوشبو۔ نمبر 2 والنساء، عورتیں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پسند کروائی نیک عورت، ایک روایت میں المرأۃ الصالحہ ہے، فیشن پرست عورت نہیں بلکہ نیک عورت، جو عبادت میں خدا کی وفادار ہو اور عفت میں اپنے شوہر کی وفادار ہو۔ عبادت میں جس کی جبین خدا کے سجدوں سے آباد ہو، اور جو عفت، حیا اور شرم کے اندر اپنے شوہر کی وفادار ہو، ایسی عورت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی۔ اور اس کی وجہ ہے کہ بھئی زمانہ جاہلیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا، عورت کو کتنا جو ہے حقیر سمجھا جاتا۔ قرآن میں ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی کہ بھئی تمہارے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو اتنی خبر اور اتنی انفارمیشن سن کر تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اور غصے کے اندر وہ اتنے جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے کہ ہمارے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ جب ان کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوتی، عورت کنیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی، عورت کنیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی، خون جگر کے قطرے خاموش پی رہی تھی۔ یہ عورت کی حالت، عورت کی حالت۔ اور ایسے وقت پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، عورت سے محبت کرو، نفرت نہ کرو، کیونکہ یہ عورت ہی سے خاندان چلتے ہیں۔ اگر یہ عورت نیک ہے تو اس سے جو ہے گھر کا ماحول سدھرتا ہے، گھر کا ماحول بنتا ہے۔ اور پھر عورت کی حیثیتیں بتائی، عورت کا مقام اللہ کے نبی نے بتایا کہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت جو ہے اگر جو ہے بیٹی ہے، اگر عورت بہن ہے، اگر عورت بیٹی ہے، بیٹی کی شکل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی کوئی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی جگہ اس کا رشتہ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ہاں، دو لڑکیوں کے لیے، ایک لڑکی کے لیے بھی یہ فضیلت، 10 لڑکوں کی شادی میں یہ فضیلت نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا 10 لڑکوں کی شادی کرا دو اس پر جنت واجب نہیں کہا. ایک لڑکی، ایک بیٹی جس کی صحیح تربیت کی، اس کو اچھا جو ہے پروان چڑھایا اور اچھی جگہ پر اس کا نکاح کرا دیا، اللہ کے نبی فرماتے اس پر جنت واجب. یہ عورت کی فضیلت بتائی، عورت کا مقام بتایا. اور تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، بھئی نماز، کہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے قرہ، یہ قرہ سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل کو قرار ملنا. بھئی نماز، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کی ملاقات کرتا ہے، اللہ کا دیدار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اور جو سجدہ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہو تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے رحمان کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا. یہ استحضار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے جو دلچسپی تھی، جو تعلق تھا، ہم احادیث میں پڑھتے ہیں اور روزانہ الحمدللہ مغرب کے بعد جو احادیث مبارکہ کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی نماز کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے پر جو وعید ہے وہ بیان کی جاتی ہے. جو بیٹھتے ہیں وہ تو سنتے ہیں، جو نہیں بیٹھتے وہ اس سے محروم ہے. بھائی یہ تو روحانی غذا ہے. بھائی جس کو بھوک ہے روحانی اعتبار سے وہ ہر مجلس کو اٹینڈ کر کے اپنی روحانی غذا کو اور زیادہ اپنے اندر پاور حاصل کرتا ہے اور اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرتا ہے. جتنی بھی مجالس ہے، چاہے بیان کی ہو، تفسیر کی ہو، تعلیم کی ہو، گشت کی ہو، اپنے آپ کو بٹھاؤ، محتاج سمجھ کر بٹھاؤ. نہیں بھئی یہ میری ضرورت ہے، میری روحانی طاقت کے لیے ضرورت ہے. جس طرح میں جو ہے دسترخوان پر بیٹھتا ہوں، دعوت میں جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور تاکہ جسم کے اندر طاقت ہو، اس طرح مجھے اس روحانی مجالس میں بیٹھ کر اپنی روحانی پاور کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے کوئی کام ہے نکل گئے، لیکن پابندی سے نکل جانا، پابندی سے ان جو ہے مجالس کو اگنور کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ماحول کو غنیمت سمجھو. دیکھو دن بدین جو ہے قاعدے آتے ہیں، 100 کا انٹر، 250 کا انٹر، ڈسٹن، یہ وہ. ابھی بھی اگر ہم نے اس مساجد کی قدر نہیں کی، ابھی بھی ہم نے اس ماحول کی قدر نہیں کی، ہم جو ہے پھر روئیں گے، ترسیں گے. وہ جس طرح ہم ترسے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، مساجد کو لوک اور تالا دیکھ کر جس طرح ہمارے دل دکھتے تھے ایسا بھی ہو جائے گا. اس لیے قدر کرو. اللہ نے یہ جو جتنی کشادگی رکھی ہے اس کی قدر کرو. مجالس میں اپنے آپ کو بٹھا کر نمازوں کا اہتمام کر کے اپنی روحانی پاوروں کو مضبوط کرو، ورنہ تم چاہو گے تب بھی نہیں آ سکو گے. ابھی اللہ نے کھلا رکھا ہے دروازہ، اس کی قدر کرو اور اپنے آپ کو مساجد میں لاؤ. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. اللہ کے نبی اتنے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے، اس کے باوجود یہ فرماتے میرا دل چاہتا ہے جو آدمی بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، میں محمد کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں اور گھر کو جلا دوں. نماز تو پڑھتا ہے لیکن گھر میں پڑھتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ اس کے گھر جلا دوں. کیا خیال ہے ان بے نمازیوں کا جو نمازوں کو نہ مسجد میں پڑھتے ہیں نہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، اذان کی آوازیں سنتے ہیں، نماز کے وقت میں مسجدوں کے پاس سے پاس ہوتے ہیں لیکن مسجد کی طرف اٹھ کر نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. کیا ہو گیا؟ ارے یہ زندگی کو غنیمت سمجھو، ورنہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ہمارے عزیز بھائی چلے گئے، بہت ماشاءاللہ پابند تھے نماز کے. روزانہ میں صبح دیکھتا تھا ان کو، جب بھی میں فجر کی نماز میں آتا تھا ماشاءاللہ یاسین پڑھتے تھے. وہ یہ پابندی سے پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں آتے تھے. دیکھو ان کے اپنی زندگی کا جو وقت تھا انہوں نے گزار کر چلے گئے. نماز کا اہتمام کیا، جو بھی انہوں نے انیک عمل کیے اللہ اس کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرمائے. بھئی ہر آدمی گنہگار ہے، کچھ نہ کچھ تو کوتاہیاں ہوئی ہے، ہو رہی ہے.
اللہ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ لیکن بزرگوں، یہ نماز ایک ایسی بہترین چیز ہے اور ایسی بہترین عبادت ہے، ایسی بہترین نعمت ہے کہ یہ نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، پوری رات کا ثواب دیتے ہیں۔ عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہوں کو اللہ اس نماز کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ جوہر پڑھتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مثالوں سے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے کہ جس کے گھر کے آگے نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اے صحابہ، کیا اس کے جسم پر کوئی میل اور کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جواب دیا، نہیں، اللہ کے نبی جو روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں باقی رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رجسٹر سے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے اس کے جسم سے میل مٹ جاتا ہے۔ کہ نماز اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یہ یوں ہی نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نمازوں کا عادی ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تلقین کی، اے میرے صحابہ، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آخرت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز کے ذریعے حاصل کرو۔ نماز 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگو، تمہاری دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر جب اللہ سے مانگو گے، اللہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ لیکن آج ہماری نماز کی طرف توجہ ہی نہیں۔ صلاۃ الحاجت تو کیا پڑھتے، صلاۃ الفرض نہیں پڑھ رہے، ہم فرض نہیں پڑھ رہے جس کے لیے ہم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، اس فرض سے کوتاہی۔ ارے ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو مسجدوں سے دور ہیں، کبھی کبھی آ جاتے، جمعہ میں تو آتے ہی ہے پابندی سے، لیکن کبھی کبھی 5 میں، کبھی ظہر میں آ گئے، کبھی عصر میں آ گئے، کبھی عشاء میں آ گئے، لیکن 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام آج تک ہمارے اندر نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات، وہی مجمع جو پہلے آتا ہے بھی آتا ہے، پر کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ ہمارے بچے؟ یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے۔ اگر ہم نے اس طرح کی کوتاہی برتی، سستی برتی، اپنے بچوں کو نہ نماز کی تلقین کی، نہ مسجدوں سے ان کا رابطہ کیا، تو سمجھ لو خون کے آنسو رونا پڑے گا، خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی نا، یہی بچے مسجد میں نہیں آئیں گے کیونکہ مسجد کا تم نے عادی بنایا نہیں، یہی بچے تمہاری قبر پر نہیں آئیں گے کیونکہ تم نے قبرستان لے جانے کا عادی بنایا نہیں۔ بہت ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ اعمال بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو خود بھی مسجد میں لائے اور خود بھی اپنے آپ کو بٹھائے۔ جب ہم جیسا کریں گے ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر ایسا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اور ہم ٹھنڈک ڈھونڈتے ہیں اسی میں، ہم ٹھنڈک ڈھونڈتے ہیں دکانوں میں، ہم ٹھنڈک ڈھونڈتے ہیں سیر و تفریح میں۔ یہ چیزیں کرو، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اصل مقصد نا وہ عبادت ہے۔ اس کو ہم پیش نظر رکھو، اس کو پیش نظر رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے 3 چیزیں مجھے پسند، خوشبو پسند ہے، عورت مجھے پسند ہے، اور کون سی عورت؟ نیک عورت، اور تیسری نماز مجھے پسند ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کی پسند یہ ہماری پسند ہونی چاہیے۔ بھئی ان تمام چیزوں کو اپنی پسند بناؤ گے، خوشبو کو اپنی پسند بناؤ، عورت کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز ہے عورت کے اوپر رحم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کا حقوق ان کا ادا کرو، بیٹی ہے تو بیٹی کے حقوق ادا کرو، ماں ہے ماں کا حق ادا کرو، اور بہن ہے بہن کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک عورت کی حیثیت کو بیان کیا ہے، اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ فرض نماز تو پڑھنی ہے، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، چاش پڑھو، اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں، ان کو پڑھ کر اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں اپنی پسند کی بیان فرمائی، علامہ ابن حجر کہتے ہیں صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں دنیا کی بہت پسند ہے۔ کہ اچھا تو پھر تم بھی بیان کرو۔
وہ انشاءاللہ تعالی پھر اور مجلس میں آئندہ جمعہ کو یا اس کے بعد والی جمعہ کو اس کو جو ہے بیان کریں گے کہ بھئی صحابہ کی کیا پسند تھی، ابو بکر کی کیا پسند، عمر کی کیا پسند، حضرت عثمان کی کیا پسند، حضرت علی کی کیا پسند، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل بھی آئے تھے اور جبرائیل نے بھی اپنی پسند بیان کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنی 3 چیزیں پسند کی بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔